إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل الصحابة عن الأضاحي قال: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ذوالقعدہ کا مہینہ تیزی سے رخصت ہو رہا ہے. بہت جلد ایک اور اشہر حرم والا مہینہ ذی الحجہ بھی آنے والا ہے. اور گزشتہ چند جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور صرف یہاں بنگلور میں نہیں، اس وقت پوری دنیا میں جہاں بھی امت مسلمہ موجود ہے، ان مہینوں میں اہتمام کے ساتھ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ اور منصب جو عطا فرمائے ہیں کہ پوری دنیا میں اور تمام آسمانی مذاہب کے لوگ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا اور کوئی آسمانی مذہب جو اس وقت کسی بھی شکل میں موجود ہو، ان کی اپنی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اور وہ یہ کہتے ہوئے بڑی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے. حتیٰ کہ قرآن نے ذکر کیا مکے کے مشرکین اور دوسرے لوگ بھی مکے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے مسلک اور مشرب کے تھے. قرآن نے فرمایا: ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو خالص ملت حنفیہ پر تھے، یعنی سیدھے راستے پر. حنیف کہتے ہیں سیدھا راستہ، وہ مکمل سیدھے اور سچے راستے پر تھے. اور گزشتہ جمعہ میں یہ بات آئی، کسی کو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ مفت میں نہیں عطا فرما دیتے. کوئی بھی مقام اور منصب ملنا ہے تو اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، اس کے بڑے آزمائش اور بڑا ابتلا اور بڑے امتحانوں کے بعد جا کر مرحلہ اس خلت کا، اس منتخب ہونے کا آتا ہے. دنیا میں بھی دیکھیے
کہ بہت سے امتحانات ہیں، وہاں تک اس منصب تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بہت سے مرحلوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کل سے ہمارے اسٹیٹ میں CET کا ایگزام چل رہا ہے۔ یہ CET کا ایگزام، پھر اس کا رزلٹ آئے گا، پھر اس کے بعد ایک اور ایگزام کے لیے بچے بیٹھتے ہیں، پھر اس کی تیاری سے اس میں پاس ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی جو ہے میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، وہاں 4 سال کا مرحلہ گزارنا پڑتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ڈاکٹر بنا ہوا ہے یا انجینئر بنا ہوا ہے یا IAS یا IPS آفیسر بن کے جو عہدے پر فائز ہوا ہے، اسے جو سہولتیں اور اس کے لیے جو رعایتیں اور اس کا جو احترام ہو رہا ہے، اس احترام کو حاصل کرنے کے لیے گزرے ہوئے 20 سال دیکھنا پڑے گا۔ اس کے گزرے ہوئے 15 سال آپ آخر کے دیکھیے کہ 15 سالوں میں اس نے رات دن ایک کر دیا ہے۔ نیند کے جھونکے آ رہے ہیں نیند کو بھگانے کے لیے، کبھی چائے کا استعمال، کبھی چہرے پر پانی کو ڈال کر جاگ جاگ کر رات بھر پڑا ہے، تب جا کر اس اعزاز اور اکرام کا حقدار بنا ہے۔ دنیا کے جب اتنے معمولی سے پوسٹوں کے لیے، عہدوں کے لیے، منصبوں کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے، کتنی محنت کی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکیروں کو زندہ رکھا ہے۔ کتنی آزمائشوں سے وہ گزرے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ حج میں جا کر جو کام کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی اداؤں کے ساتھ جو ہے مربوط ہے۔ صفا مروہ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ کس کی یاد ہے یہ؟ کس کی ادا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی کو حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ میں 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، اور پھر ان 7 چکروں میں ایک مخصوص حصہ ہے، ایک مخصوص جگہ ہے، میلین اخضرین، وہاں پر تھوڑا سا دوڑنا پڑتا ہے، تھوڑا سا جلدی چلنا پڑتا ہے۔ یہ کس کی ادائیں ہیں؟ یہ کس کے کام ہیں کہ قیامت تک ان کی یادوں کو، ان کی اداؤں کو تمام آنے والے انسانوں کے لیے ضروری جو قرار دیا گیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے کھانے پانی کے لیے اور بچے کے دوسری پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے صفا مروہ میں جو آج سے ہزاروں سال پہلے چکر لگائے تھے، اللہ نے کہا تمہاری یہ یادیں قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی جائیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو تذکرے ہیں، ان تمام تذکروں کو میں خلاصے کے طور پر کچھ چیزوں کو منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے ہیں، موجودہ عراق میں ایک علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ موجودہ جو عراق ہے، اس عراق کے ایک ار نامی شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو گھر کا ماحول فطرت کے خلاف ہے، ملک کا ماحول فطرت کے خلاف ہے، اور ملک کی سلطنت جو ہے وہ بھی فطرت کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ یعنی بت پرستی، گھر میں بت پرستی، شہر میں بت پرستی،
ملکی پیمانے پر بادشاہ بت پرست ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، جو سب سے بڑی قربانی ہے، یا جو سب سے بڑی محنت ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ اس لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں اور ان کو اپنا مقتدا اور اپنا امام ماننے والے ہیں۔ کون سی نماز ایسی ہے جس میں آپ درود نہیں پڑھتے اور اس درود میں آپ یہ پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید؟ دن میں کتنی مرتبہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور قائد آخرہ میں تشہد کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات نمازوں کو پڑھ رہے ہیں 10%، 20%، اس لیے کہ میں تو 20% بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، مسلمانوں کی کل آبادی جو ہے، کل جو مجموعہ ہے، اس کا 10% بھی 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر محلے میں 1000 گھر ہیں اور ہر گھر سے آپ 2 سے 3 فرد کو مان لیں تو 3000 آدمیوں کی تعداد میں، اور 3000 آدمیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مثال کے طور پر محلے میں 5 مسجدیں ہیں تو ہر مسجد میں کم از کم 600 سے 700 جو ہے آدمی فجر کی نماز میں ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ 100 آدمی بھی نہیں آتے۔ یہ کم تعداد بتا رہا ہوں میں، وہی 26ویں کی رات کو لے لیجئے، 26ویں اور 15 شعبان کی رات کو لے لیجئے، ہر مسجد کے کونے کونے میں لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آوریج نکالیں تو 5 وقتہ نمازوں کی مصلیوں کی تعداد 10% بھی نہیں ہے۔ چلیے 10-20 جتنے بھی آپ مان لیں۔ اب رونا یہ ہے کہ یہ جو 10-15% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقتہ، ان لوگوں کو بھی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور جو کچھ اس میں ارکان ہیں اس کی مکمل جو ہے تحقیق کہیے یا مکمل اس کے مفاہیم کہیے نہیں معلوم۔ میں جہاں بھی تفسیر کا پروگرام شروع کرتا ہوں وہاں میرا یہ معمول رہتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے آخر کے 10 سورتیں جو سب کو یاد ہوتی ہیں، ان 10 سورتوں کا ترجمہ اور مفہوم اور مختصر تفسیر اور نماز میں پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں جو معانی ہیں وہ سمجھاتا ہوں تاکہ جو ہے ہر آدمی نماز پڑھتے ہوئے جب بھی یہ دعائیں پڑھے، چاہے اتحیات پڑھے، چاہے درود پڑھے، چاہے رکوع کی تسبیح پڑھے، چاہے رکوع سے اٹھ کر ربنا ولک الحمد پڑھے، اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے تاکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی چیز سن لینے سے یاد نہیں ہو جاتی، آپ کو بھی اس کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ مجھے خود کئی چیزیں جب سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھی یہ مسئلہ اس طرح کا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس طرح حساب کرنے کے لیے کون سا بٹن دبانا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ یہ امت تعلیم اور تعلم کی ہے، پوچھنے سے کسی کا مقام گھٹتا نہیں ہے۔
آدمی سمجھتا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز سیکھوں گا تو میرا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیوں، سیکھنے سکھانے کا عمل قیامت تک ہے، اور ایک آدمی کی قیامت اس کی موت ہے. موت تک کی عمل جاری رکھیے، تب بھی آپ کچھ بن پائیں گے، کچھ سمجھ پائیں گے. امت مسلمہ نے متعین کر لیا ہے قرآن پڑھنے کی عمر SSLC تک. اب SSLC تک بچے نے پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا. اب SSLC کے بعد وہ کہتا ہے نہیں میں پیو جا رہا ہوں، کالج جا رہا ہوں، اس کے بعد جاب ہے. اب جاب کے درمیان میں کیسے قرآن سیکھوں؟ قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. جب تک وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو سیکھتے رہنا ہے. اور دنیاوی چیزوں بھی کبھی اس کی تعلیم ختم نہیں ہوتی، آپ کو سیکھتے رہنا ہے. آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ انہوں نے اپنی عمروں کو تعلیم کے ساتھ مختص کر دیا ہے. اس عمر تک سیکھنے کی، اب اس کے بعد سیکھا نہیں جا سکتا. نہیں، ہمیشہ سیکھا جا سکتا ہے. جب تک آپ اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. تو بتا رہا تھا کہ نماز میں ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، رحمتوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں. تو نامعلوم ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ہمارے سامنے منکشف نہیں. یہ تو اردو والوں کا حال ہے جو عربی نہیں جانتے. خود عربی جاننے والے بھی بعض مرتبہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کے مفاہیم کو نہیں سمجھتے جب تک اسے نہ سیکھ لیں. میرے ایک استاد محترم ہیں فتح عبد المجید المرشدی، مصر کے رہنے والے. انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ اپنے مصر کا، اپنی بستی کا، اپنے گاؤں کا سنایا کہ ایک عورت نماز میں درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نام آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ کبھی بھی ابراہیم نام نہیں لیتی تھی. کوئی بات ہوئی، کسی عالم نے کوئی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے جب درود کا ذکر کیا تو بات چلی تو پتہ چلا کہ وہ عورت جب بھی ابراہیم کا نام آتا ہے درود میں ابو دسوقی کہتی تھی، دسوقی کے باپ. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، تم ابراہیم کی جگہ ابو دسوقی، دسوقی کا باپ کیوں کہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ابراہیم میرے شوہر کا نام ہے اور میں اپنے شوہر کا نام کیسے لے سکتی ہوں، اس لیے جب بھی درود میں بھی ابراہیم آتا ہے تو میں، میرے بیٹے کا نام دسوقی ہے تو دسوقی کے ابا کہہ کر پڑھتے. یہ مصر کا واقعہ میرے استاد نے سنایا سبق کے درمیان میں، اور وہ اس ماحول میں اور اس میں سیاق میں سنا رہے تھے کہ نماز اور نماز سے جڑی ہوئی چیزوں کو سیکھنے کا عمل کسی خاص ملک کے لیے، خاص علاقے کے لیے نہیں ہے. یہ ہر جگہ نماز میں پڑھی جانے والی عظیم چیزوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تبھی جا کر خشوع و خضوع آتا ہے. نہیں تو پتہ چلا کہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے اور نمازی نہیں ہوئی. مشہور لطیفہ ہے، حکایت ہے، کسی امام صاحب نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو ایک آدمی باہر جا کر کہنے لگا امام صاحب کو کیا پتا، 20 سال سے تو میں بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انسانی فطرت میں ماحول سے متاثر ہونے کا
مادہ اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایک انسان جس ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے وہ ماحول فطرت کے موافق ہو یا فطرت کے خلاف ہو، وہ ماحول سے، اس کلچر سے، وہاں کی تہذیب سے، وہاں کی رسم و رواج سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا سب سے کمزور اور ویکنس پوائنٹ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے وہ یہودی کا گھر ہے تو یہودی کے ماحول میں رنگ جاتا ہے، نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو نصرانی ماحول میں پل جاتا ہے، او یمجسانی، یا آگ پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو آگ کے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان ماحول سے، اپنے کلچر سے، اپنے اطراف کے رسم و رواج اور عادتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، چاہے وہ چیز فطرت کے موافق ہو یا نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ ماحول کو فطرت کے موافق بناتے ہیں۔ آپ تمام انبیاء کی سیرت کو دیکھیے، مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، گھر کے اندر بت پرستی ہے، بتوں کو بنایا جا رہا ہے، تراشا جا رہا ہے۔ جس گھر میں ہی بت بنے جا رہے ہوں، تراشے جا رہے ہوں، جس شہر میں بت پرستی کا ماحول ہے اور حکومت کا سب سے بڑا عہدیدار بادشاہ بھی بت پرست ہے، پورا ماحول نیچے سے لے کر اوپر تک بت پرستی کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی بچے وہاں پر دنیا میں آ رہے ہیں وہ اس ماحول سے متاثر ہو کر بت پرستی میں لگ گئے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء فطرت سے ہٹ کر زندگی نہ گزارتے ہیں نہ انہیں پسند ہے، وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے ماحول کو متاثر کیا۔ عزیزان گرامی، انبیاء کی یہ جو شان ہے، اس شان کو تمام امت مسلمہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج مثال کے طور پر ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ اسلامی وضاقتہ کو اپناتے ہوئے جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، لیکن ہمارے ہی ملک میں ایک برادری ہے 2% سے بھی آس پاس کتنے فیصد کی ہے، سکھ برادری ہے۔ یہ اپنے کلچر کو، اپنے مذہبی چیزوں کو اپناتے ہوئے نہ اپنے ملک میں نہ دنیا کے کسی بھی کونے میں شرماتے نہیں۔ ان کے مذہب میں داڑھی کو اور سر کے بال کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ لوگ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک نہ سر نہ داڑھی کے بال، داڑھی جب سے آتی ہے تب سے لے کر مرتے دم تک وہ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان کے مذہب نے بتایا ان کو پگڑی مخصوص انداز میں باندھنا ہے تو وہ پگڑی کو باندھتے ہیں، اور اس اہتمام سے باندھتے ہیں کہ حکومت نے بھی ان کو ان کی اس قومی شناخت کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ دینے پر مجبور ہو گئی کہ بھئی یہ پگڑی کے ساتھ ہی قبول ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ اسے نکال کر کام کرنا ہوگا۔ ماحول سے متاثر نہیں ہو رہے ہو، یوروپ میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، سعودیہ میں ہو، عرب کے کسی ملک میں ہو، اپنے قومی شعار کو اپنائے ہوئے
اور امت مسلمہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین کلچر، ایک بہترین ماحول دیا، اس ماحول کو، اس کلچر کو، ان طور طریقوں کو اپناتے ہوئے جھجک کریں۔ کوئی آدمی بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے مقامی جگہوں پر شرماتا ہے کہ میں بیٹھ کر پیوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، سب کھڑے ہو کر پی رہے ہیں تو میں بھی پی لیتا ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا اور سیدھے ہاتھ سے ہی پینے کا حکم دیا، لیکن آدمی ماحول، معاشرہ، کلچر کو دیکھتا ہے کہ بھئی وہاں جو ماحول ہے اس ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسلام نام متاثر ہونے کا نہیں ہے کہ ہر ماحول سے آپ متاثر ہوتے رہیں، بلکہ آپ کے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلیٰ درجے کی جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو اور دنیا کو متاثر کرو، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر 10-20 سال میں دنیا کے فیشن آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں آتی ہیں، اسی کا نام، اسی کا چرچا ہوتا ہے، لیکن ایک مدت نہیں گزرتی اس چیز کو جو ہے ختم ہو کر اس کی جگہ دوسری نئی چیز لے لیتی ہے۔ لیکن اسلام کے جو اصول ہیں یہ اصول ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسلام کے جو اصول ہیں، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، اخلاق میں ہو، یہ ہمیشہ جو ہے متاثر کرنے والے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آپ جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دی ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، انہوں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزوں کو آپ کے پاس دی ہیں۔ اور اللہ سے بڑھ کر انسانوں سے کون محبت کرتے ہیں اور انسانوں کا بھلا برا کون جانتے ہیں؟ اللہ نے جو چیزیں منتخب فرما کر نبی کے ذریعے سے ہمیں دی ہیں، جب تک یہ عقیدہ دل میں لا کر ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے، ماحول سے، معاشرے سے ڈرتے رہیں گے، تو بہت جلد آپ جو ہے پہلے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں رہیں گی، بعد میں ایک دور نعوذ باللہ ایسے بھی آئے گا کہ اسلام کے شعار اور بنیادی چیزیں تک آپ کو کھٹکنے لگیں گی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، جو لوگ مستحبات کو یہ سوچ کر کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں چھوڑتے ہیں، چند دنوں میں وہ سنتوں کو چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ سنتوں کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں کہ بھئی کرنے سے بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، نہ کرو تو کوئی جو ہے گناہ نہیں ہے، یہ سوچ کر آدمی سنتوں کو جب چھوڑتا ہے تو بہت جلد واجبات کو بھی چھوڑنے لگتا ہے، اور جو آدمی واجبات کو چھوڑنے پر آتا ہے تو پھر فرائض تک نمبر آ جاتا ہے، اور پھر ایک نمبر ایسا آتا ہے کہ پھر وہ آدمی جو ہے اسلامی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ زمانے میں شوگر کی بیماری میں جب کسی آدمی کو کوئی زخم ہو جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جلدی سے جلدی سکا دیا جائے، جلدی سے جلدی اسے ٹھیک کر دیا جائے۔ اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو فوراً سامنے کے اتنے حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کی گئی تو اور حصہ بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ بعض لوگوں کا پورا پیر کاٹنا پڑتا ہے، پورا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنی لائی ہوئی شرعی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، دوسروں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے کے بیماری سے نہیں چھٹکارا پائیں گے، تو سن لیجئے
یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بڑھتے بڑھتے بیماری یہاں تک بڑھے گی کہ آپ کو جو ہے اسلام کے اندر ہی نعوذ باللہ جو ہے نقص اور جو ہے کمی نظر آئے گی۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ میں بتانا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ اور منزلت اور منصب اور عہدہ ملا کہ پوری دنیا کی امامت کا عہدہ اور منصب عطا کیا گیا، یہ ان کی ان محنتوں کا، ان کوششوں کا، ان آزمائشوں کا صلہ ہے جس میں وہ مکمل طریقے پر کامیاب رہے۔ ہم بھی اس وقت بڑی آزمائش کے دور میں گزر رہے ہیں، ہم بھی موجودہ زمانے میں بڑے آزمائش کے دور میں گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں کچھ احساس ہے، شعور ہے، خاص طور پر گزشتہ 2 ہفتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق گستاخیاں کی گئی ہیں، اس سے جذبات بہت بھڑکے ہوئے، مشتعل ہوئے ہیں، اور ایسے بھی بہت سے بد نصیب لوگ ہیں جن کو کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ ان کو ان کے مطلب کی چیزیں ہی پتہ ہے۔ کل بھی ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوئی ہے، میری نیندیں اڑ گئی ہیں، مجھے بے چینی ہوتی ہے، بے قرار ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ شریعت ایک تعلیم دیتی ہے کہ آپ کو آپ کے جذبات کو اور آپ کے خواہشات کو، ارمانوں کو اپنے حساب سے جو ہے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ہے شریعت کے حساب سے اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں جب کوئی آدمی کسی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں، بلکہ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ بھی حضور کے امتی ہیں، آدم اور حوا کے فرزندان ہیں۔ ان لوگوں کو پیار سے، محبت سے بٹھا کر سمجھایا جائے کہ جس کی تم توہین کر رہے ہو، جن کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، انہی کی طفیل میں، انہی کے صدقے میں یہ دنیا اور یہ دنیا کی تمام چیزیں دی گئی ہیں۔ ذرا بیٹھو، سمجھو ان کے مقام و مرتبے کو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرتیں بھر رہے ہیں، وہ شیطان اور شیطان کے ماننے والے، وہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایسی چیز ہے کہ عرش لرز جاتا ہے۔ ہم نے کام کہاں کیا؟ آپ کہیں گے کہ ہم کسے سمجھائیں؟ بھائی جو کر رہے ہیں انہیں چھوڑ کر ہر آدمی کے اپنے کچھ دوست احباب جو برادران وطن ہیں، اپنے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر آدمی کے ساتھ 2 4 5 10 جو لوگ ہیں ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ مذہبی لوگوں کی توہین، مذہبی لوگوں کی گستاخی کسی بھی طرح کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں سے زیادہ خود برادران وطن میں جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ روڈ پر نکلتی ہے تو ان کو روڈ پر نکالنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کی نبی کی شان میں گستاخی کیوں کی۔ ہر آدمی کو اپنی مذہبی لوگوں سے دلی تعلق اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا کہ ہم کسی بھی مذہب والوں کو برا بھلا نہ کہیں، اور ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں کسی بھی مذہب کے لوگوں کے بارے میں کبھی برا بھلا کہا بھی نہیں ہے، تو جب ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ برادران وطن لوگ جو ہے آ کر جو ہے بتا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ سمجھدار لوگ خالی نہیں ہو گئے ہیں،
ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب جو بے سمجھ لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک سیرت کو نہیں اپنائیں گے تب تک آپ کی خوبیاں اور اچھائیاں دوسروں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر